بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کرسٹوفر نولن کو کون نہیں جانتا؟ یہ وہی شخص ہے جس نے انٹرسٹیلر، انسیپشن اور دی ڈارک نائٹ جیسی امیزنگ موویز بنائی تھی۔ ان کی آنے والی مووی کا نام اوپن ہائمر ہے۔ آج اسی شخص کے بارے میں بات کریں گے جس پر یہ مووی بیسڈ ہے، یعنی فادر آف دی اٹامک بامب۔ دی پوائنٹ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ جے رابرٹ اوپن ہائمر یہ شخص ایک امریکن فزسٹ تھا جو کہ ہارورڈ جیسی بڑی یونیورسٹی سے پڑھا تھا اور یہ یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں ٹیچر بھی رہ چکا تھا۔ اتنا بہترین دماغ، اور یہ دماغ استعمال کہاں ہوا؟ اٹامک بام بنانے میں۔ اٹامک بام بنانے سے پہلے ہی یہ شخص 1930 میں پورے امریکہ میں فیمس تھا۔ اس کی مشہوری کی وجہ اٹامک بام نہیں بلکہ فزکس کی فیلڈ میں اس کے کارنامے تھے۔ اگرچہ اس شخص کے پاس بہترین دماغ تھا مگر اس کو بیرونی دنیا کے بارے میں کوئی پتہ نہیں تھا۔ یہ شخص تو نیوز پیپر بھی کبھی کبھار پڑھتا تھا۔ اٹامک بام کی اصل کہانی 1942 سے شروع ہوتی ہے جب امریکہ کے پریزیڈنٹ فرینکلن ڈی روزویلٹ نے ورلڈ وار 2 کے لیے اٹامک بام بنانے کے پروگرام کی منظوری دی تھی۔ اوپن ہائمر اس پروگرام میں مئی 1942 میں شامل ہوا تھا اور اس وقت اس کا کام صرف نیوٹران چینز کی اسٹڈی کرنا تھی، یعنی کہ وہ ایز اے اسٹوڈنٹ اس پروگرام میں آیا تھا۔ اس کے بعد جون 1942 میں یہ پروگرام یو ایس آرمی کو چلا گیا اور اس کا نام مین ہیٹن پروجیکٹ رکھا گیا۔ اس پروگرام کے لیے یو ایس آرمی نے لاس ایلمس نیو میکسیکو میں ایک لیبارٹری قائم کی اور اوپن ہائمر کو اس لیبارٹری کا ڈائریکٹر بنایا گیا اور یہیں سے اس کا اصل کام شروع ہوا۔ اس کے کام میں بہت سے تھیوریٹیکل ورک کو پریکٹیکل ورک میں تبدیل کرنا تھا تاکہ اس وقت دنیا کا سب سے خطرناک ترین بام بنایا جا سکے۔ امریکہ اور یورپ سے فزکس کے کئی ماہرین کو اس پروگرام میں شامل کیا گیا اور جلد ہی اوپن ہائمر کی چند لوگوں کی ٹیم کئی ہزاروں میں بدل گئی۔ امریکہ کے ٹیکس پیئرز کے $2 بلین اس پروگرام پر لگائے گئے۔ اگرچہ اوپن ہائمر نے اس سے پہلے کسی بھی بڑے پروگرام کو ہیڈ نہیں کیا تھا مگر اس کا یہ پروگرام بہت سکسیسفل رہا تھا اور اس پروگرام کے لانچ ہونے کے صرف 3 سال بعد ہی اٹامک بام بن گیا۔ 16 جولائی 1945 کو نیو میکسیکو کے قریب اس بام کا ٹیسٹ کیا گیا اور اس ٹیسٹ کو ٹرینیٹی کا نام دیا گیا تھا۔ اوپن ہائمر نے بند بنکر کے پیچھے دنیا کی تباہی کا نظارہ دیکھا جو اس نے بنایا تھا اور اس ٹیسٹ کے کامیاب ہونے کے صرف 1 مہینے بعد ہی لٹل بوائے اور فیٹ بوائے نامی 2 اٹامک بام جاپان کے شہروں ہیروشیما اور ناگاساکی پر پھینکے گئے تھے، جس میں فوجیوں کے علاوہ 1,10,000 عام جاپانی مارے گئے تھے۔ اٹامک بام پھینکنے کے بعد ورلڈ وار 2 تو ختم ہو گئی مگر ان کے اثرات آج بھی ان 2 شہروں میں دیکھے جا سکتے ہیں۔ اپنے بنائے گئے بام کی تباہی دیکھنے کے بعد اوپن ہائمر کو اپنی غلطی کا احساس ہوا اور اس کے چند دن بعد ہی اس نے امریکہ کے پریزیڈنٹ ٹرمن کے ساتھ ایک میٹنگ فکس کی جہاں پر اس نے پریزیڈنٹ سے کہا تھا کہ اس کے ہاتھوں کو خون لگ چکا ہے۔ یہ باتیں سن کر پریزیڈنٹ ٹرمن غصے میں آ گئے اور انہوں نے اپنے یہ مشہور الفاظ کہے تھے، I don't want to see this son of bitch in my office again۔ وار ختم ہونے کے بعد 1947 میں اوپن ہائمر اٹامک انرجی کمیشن کے جنرل ایڈوائزر بنے۔ یہ وہی وقت تھا جب امریکہ اور سوویت یونین کے درمیان جنگ ہونے کا خطرہ تھا اور امریکہ اٹامک بام سے بھی بڑا ہائیڈروجن بام بنانے کی تیاری کر رہا تھا مگر اوپن ہائمر نے اس بام کی مخالفت کی اور اس کے بنانے میں کسی بھی طرح کا کردار ادا کرنے سے انکار کر دیا۔ اس کے بعد ہی اوپن ہائمر اور یو ایس آرمی اور گورنمنٹ کے درمیان اختلافات بڑھنے لگے۔ اس کے بعد سے ہی اوپن ہائمر پر مختلف الزامات لگنے شروع ہو گئے چونکہ اس کی بیوی کیٹی اوپن ہائمر کمیونسٹ پارٹی کی ممبر اسمبلی تھی، اس لیے اس پر الزام لگا کہ اوپن ہائمر کے کمیونسٹ پارٹی کے ساتھ کچھ رابطے ہیں۔ 1954 میں اس پر ٹرائلز شروع ہو گئے اور اوپن ہائمر کو اٹامک انرجی کمیشن کے جنرل ایڈوائزر کے عہدے سے بھی ہٹا دیا گیا۔ اس کے بعد سے ہی امریکہ کے سائنٹسٹ اور مختلف لوگ اوپن ہائمر کے حق میں سڑکوں پر نکل آئے اور اس کو ایک ہیرو بنا دیا۔ اس کے بعد 1963 میں امریکہ کے پریزیڈنٹ لینڈن بی جانسن نے اوپن ہائمر کو انریکو فرمی ایوارڈ دیا۔ یہ ایوارڈ ایک اپولوجی کے ساتھ ساتھ
ओपनहाइमर को एक बेहतरीन साइंटिस्ट होने के तौर पर दिया गया था। इसके बाद से ही ओपनहाइमर की जिंदगी पछतावे में गुजरी थी। उसने एक मर्तबा ये भी कहा था, नाउ आई एम डेथ एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ द वर्ल्ड्स। 1960 में ओपनहाइमर ने जापान का दौरा भी किया था, जिसमें इसने जापान के लोगों से एटॉमिक बम बनाने पर माफी भी मांगी थी। और इसके बाद ओपनहाइमर अपनी सारी जिंदगी दुनिया को एटॉमिक बम और इसके नुकसानात बताते रहे। 18 फरवरी 1967 को इसकी मौत गले के कैंसर की वजह से हुई थी।